بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردیوں کی ایک خاموش رات تھی۔ تیز طوفانی بارش کا شور ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہا تھا۔ وہ شام 6 بجے دفتر سے چھٹی کے بعد گھر کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے سیدھا اپنے دوست کے گھر آ گیا تھا، جہاں اس کے مزید 3-4 دوست اور جمع تھے۔ دوستوں کی طرف جانے سے پہلے اس کی گونگی بہری ماں نے اسے اشارے سے کئی بار باہر جانے سے روکا، اس کے ہاتھ جوڑے، لیکن وہ نہ مانا اور اپنے دوست کے گھر پہنچ گیا، جہاں ان تمام دوستوں کی بیٹھک سجی تھی۔ وہ سب آگ کے آلوں کے گرد بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا جا رہا تھا جب اس نے چونک کر ٹک ٹک کرتی گھڑی کی طرف دیکھا جو رات کے 1:30 بجا رہی تھی۔ او خدا، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میری ماں نے مجھے یہاں آنے سے روکا بھی، لیکن میں نہیں رکا، ریحان تیزی سے یہ کہتا اٹھا۔ ریحان، رات بہت ہو گئی ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے، اب تم صبح ہی جانا، سب یہی ہے۔ اس کی ایک دوست آفتاب نے کہا۔ نہیں یار، ماں میرے انتظار میں ہوگی، میں اسے ناراض کر کے آیا ہوں، ریحان نے اپنی گونگی بہری ماں کے بارے میں سوچتے ہوئے کہا۔ ریحان رک جا یار، ایک اور دوست نے بولا۔ فکر نہیں کرو یارو، میرے پاس بائیک ہے، میں پہنچتے ہی کال کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے بائیک میں بیٹھا اور اسے دوڑاتا ہوا دور لے گیا۔ سردیوں کی خاموش راتیں، دھند، سنسان سڑک اور پہاڑی علاقہ۔ وہ خوف سے خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرتے بائیک دوڑاتا جا رہا تھا جب دور سے اسے ایک کھنڈر نما عمارت کے باہر سیاہ چادر میں لپٹی ایک عورت دکھائی دی، جو ہاتھ کے اشارے سے اسے بائیک روکنے کا کہہ رہی تھی۔ اس ویران جگہ میں یہ عورت، وہ خوف سے بڑبڑایا۔ اس نے بائیک روکے بغیر آگے دوڑا دی، پھر جانے اس کے دل میں کیا خیال آیا، تھوڑی دور جا کر وہ واپس پلٹا۔ عورت اس سے 30 قدم کی دوری پہ کھڑی تھی۔ جج جی، محترمہ، میں آپ کے لیے کیا مدد کر سکتا ہوں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ میری لاش پڑی ہے اندر، وہ بہت زیادہ گل سڑ گئی ہے، مہربانی کر کے اندر جا کر میری لاش نکال لاؤ اور اسے تازہ مٹی میں دبا دو۔ وہ عورت کھنڈر کی طرف اشارہ کرتی عجیب سی آواز میں بولی۔ آواز اتنی عجیب تھی جیسے کوئی لاؤڈ سپیکر پہ ہلکی آواز میں سیٹیاں مار رہا ہو۔ وہ کپ کپانے لگا اور بائیک کو موڑے، اندھا دھند بائیک کو بھگا دی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، وہ بس سیدھا بائیک تیزی سے چلائے جا رہا تھا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں بے حد تیز ہو چکی تھی۔ دور سے اسے سڑک پہ لگی لیمپ پوسٹ کی لائٹ نظر آئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، لیکن خوف ابھی بھی اس کے سارے وجود میں چھایا ہوا تھا۔ ابھی وہ ان لیمپ پوسٹ تک پہنچا ہی تھا جب اس نے ایک ملگھچے حلیے والے بوڑھے شخص کو دیکھا، جس کی آنکھیں بے حد چمکیلی اور ہونٹ سرخ تھے جیسے اس نے ابھی ابھی پان کھایا ہو۔ اس کا خوف کم ہوا، اس نے بائیک روک دی۔ وہ جگہ بھی سنسان تھی لیکن آبادی کے قریب تھی اور کچھ وہاں روشنی بھی تھی، اس لیے وہ زیادہ خوفزدہ نہ ہوا۔ جی بابا جی، اس نے بائیک روکتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا، مجھے کمال بستی جانا ہے، وہ بوڑھا پر اسرار مسکراہٹ سے بولا۔ او، یہ تو میرے گھر کے قریب ہی ہے، ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، اس نے کہا اور بائیک سٹارٹ کر لی۔ وہ خاموشی سے بائیک چلا رہا تھا اور کمال بستی میں پہنچ کر رک گیا۔ جی بابا جی، اتر جائیں، اس نے کہا اور بائیک کے ہینڈل پہ لگے شیشے سے بابا جی کو دیکھا، جن کے ہونٹ پہ ابھی بھی پر اسرار سی مسکراہٹ چھائی تھی۔ بیٹا، میں نے جہاں اترنا تھا اتر چکا ہوں، وہ بوڑھا لال ہونٹوں سے مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ ریحان نے چونک کر گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ اس کو ہائی وولٹ کا کرنٹ لگا کیونکہ پیچھے بائیک پہ کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا، جبکہ بائیک کے شیشے میں وہ بوڑھا ابھی بھی مسکراتا ہوا پیچھے بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ آپ جاؤ بابا جج جی، وہ خوف سے کپکپاتے ہوئے بولا۔ میں تو کب کا چلا گیا، اب تمہیں لینے آیا ہوں، اس بابا نے پر اسرار مسکراہٹ سے کہا۔ ریحان کا ہارٹ فیل ہو گیا، بائیک کا ہینڈل اس کے ہاتھ سے جتڑ گیا، وہ نیچے بائیک سمیت سڑک پہ ڈھہ گیا۔ وقت ٹھیک 2 بجے کا تھا۔ گونگی بہری ماں کب سے ریحان کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا، لیکن جیسے ہی رات کے 2 بجے، وہ اپنی ہی خاموشی زبان میں چیختی روتی رہی اور اپنے گھر کے پیپل کے درخت کے نیچے ڈھہ گئی۔ خاموش ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔